تو سورۃ الناس سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو سبق ہوگا 2 پارے، ایک 30واں اور دوسرا 29واں، 2 پارے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں ان کا ترجمہ کرنا چاہیے کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے جو دھتکارا ہوا ہے، دھتکارا ہوا مانے نکالا ہوا، ٹھیک ہے، اس شیطان سے مردود، اس کو مردود بھی کہتے ہیں، شیطان مردود سے، ٹھیک ہے، کہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا معنی بنے گا؟ شروع اللہ کے نام سے جو کہ رحمان رحیم ہے، مہربان نہایت رحم کرنے والا، اس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ، ہر اچھے کام میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی اگر اچھے کام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، اس میں پوری بسم اللہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس میں اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو پوری یہ جو بسم اللہ ہے یہ کس میں ہے؟ قرآن کی تلاوت میں۔ اچھا جی، پہلی آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ قل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے۔ قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، آپ کہیں۔ لیکن ہم اے پیغمبر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو فرمایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے۔ اور قل کا معنی کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں، اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب سے، برب الناس، ٹھیک ہے، پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے رب سے۔ ناس کا معنی لوگ ہیں، رب کا معنی رب ہے۔ رب کا معنی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا، کھلانے پلانے والا، اس کو کہتے ہیں رب۔ لوگوں کے رب سے، انسانوں کے رب سے، لوگوں نہیں بلکہ انسانوں کے رب سے میں پناہ پکڑتا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں۔ مالک الناس، اس کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ بملک الناس، اعوذ بملک الناس، جس طرح فرمایا رب الناس، لوگوں کے، انسانوں کے رب سے، اسی طرح ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ سے۔ الہ الناس کیا مطلب ہے؟ اعوذ بالہ الناس، اعوذ بالہ الناس، اور میں پناہ پکڑتا ہوں الہ الناس، لوگوں کے، انسانوں کے معبود سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ترجمہ ویسے لفظی کس طرح کریں گے؟ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں انسانوں کے رب سے، یا پناہ طلب کرتا ہوں انسانوں کے رب سے، ٹھیک ہے، یا انسانوں کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، انسانوں کے بادشاہوں کی، انسانوں کے معبود کی۔ 3 لفظ ہیں نا، رب کی، بادشاہ کی اور معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، خناس کے برے وساوس سے، خناس کے برے وسوسوں سے، خناس کے برے وسوسوں سے۔ عربی کے اندر جو ترجمہ ہے نا اکثر پیچھے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ابھی ترجمہ کیا خناس کے برے وسوسوں سے، یعنی شیطان کے برے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں یا پناہ چاہتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہوں کی، انسانوں کے معبود کی، شیطان کے برے وساوس سے، شیطان کے برے وساوس سے، یعنی شیطان کے برے وسوسوں سے میں محفوظ رہوں۔
کون سے وسوسے؟ الذی، وہ وسوسے، یوسوسو فی صدور الناس، جو وہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ الذی، وہ وسوسے، یوسوسو، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر۔ شیطان کے ان برے وسوسوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو وہ انسانوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر داخل کرتا ہے، ڈالتا ہے۔ من الجنتی، وہ وسوسے ڈالنے والا چاہے جنوں میں سے ہو، شیطان جنوں میں سے ہو، والناس، یا شیطان انسانوں میں سے ہو، ان سب سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ان سب سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا، دوبارہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، صرف ترجمہ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، برب الناس، انسانوں کے رب کی، مالک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، خناس شیطان کے برے وسوسوں سے، الذی، وہ، یوسوسو، جو ڈالتا ہے شیطان، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، من الجنتی، جنوں میں سے ہو، والناسی، اور انسانوں میں سے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو شیطان یا انسانوں میں سے۔ اب یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ شیطان کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے شیطان کو، وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، وسوسے کا معنی ہوتا ہے مخفی طور پر دل میں کوئی بات ڈالنا، مخفی طور پر، غیر محسوس طریقے سے، یعنی انسان کو محسوس بھی نہ ہو لیکن دل کے اندر وہ بات آ جائے۔ تو شیطان اسی طرح کرتا ہے نا، شیطان ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے تو وہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے، یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا لیکن دل کے اندر وہ بات آتی ہے۔ وہ بات کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اگر بری بات ہے تو وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن آپ نے فرمایا وہ جو ہے نا میرا مطیع ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میرا فرما بردار ہوتا ہے، ہو گیا ہے، اللہ نے اس کو فرما بردار بنا دیا ہے، تو وہ مجھے کبھی بھی برائی کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میرا مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی برائی کی دعوت نہیں دیتا۔ تو ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑی معروف ہے، اعتکاف والی، آپ نے شاید سنی ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو حجرے تک چھوڑنے گئے، وہ آئی تھی ملنے کے لیے اعتکاف میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا اور آپ چھوڑنے گئے حجرے تک۔ وہاں چھوڑنے گئے تو دو انصاری صحابہ نے دیکھ لیا۔ کس نے؟ انصاری صحابہ نے دیکھ لیا، وہ جلدی سے چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر قربان ہو، کیا ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں؟ کیا کہنے لگے؟ کیا ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ سوچا ہو کہ یہ شک کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ میں وضاحت نہ کروں، شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کرے اور شیطان آپ کے دماغ میں، ذہن میں، دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ یہ کون سی عورت تھی، نبی کے ساتھ کیوں تھی، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں شیطان ڈالے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں تمہاری پہلے اصلاح کر لوں کہ یہ میری بیوی تھی۔ تو شیطان کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے، تو ایسے امور سے بھی بچنا چاہیے کہ جس سے اگلے بندوں کو شک پیدا ہو، ایسے امور سے بھی بچنا چاہیے۔ بندہ اپنے آپ کو اتنا سیو رکھے، اتنا محفوظ رکھے کہ کبھی ایسا کام نہ کرے کہ اگلا بندہ برا سوچے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے کام سے بچنا چاہیے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کو شک ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ کو اگر پتہ چلے کہ کسی نے میرے اس کام سے غلط سمجھا ہے تو آپ اس کو بلا کر سمجھا سکتے ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا، یا کوئی ایسی بات ہے تو اس کی وضاحت کر دے تاکہ اس کا ذہن صاف ہو جائے۔ اگر کسی بندے کے ذہن میں کوئی بات چلی جاتی ہے نا تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ بات پھر آگے پھیلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آگے پھیلاتا ہے۔ تو آگے پہنچنے سے پہلے اگر آپ اس کی اصلاح کر لیتے ہیں تو آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور بات بھی وائرل نہیں ہوگی، اور پھر جو ہے نا کوئی غلط بھی نہیں سوچے گا۔ ٹھیک ہے، بہت سارے اس میں فوائد ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو بلا کر ان کی اصلاح فرما دی کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو یہ صورت ناس کا ہم نے ترجمہ کیا۔ ناس اس کا نام ہے، ناس کا معنی انسان، ٹھیک ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر ناس آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام کیا ہے؟ ناس، الناس۔